محترم ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ بر صغیر کی جو اسلامی اور تہذیبی اور ثقافتی زندگی ہے اس میں ان رشتوں کا رنگ ہی اور ہے. آپ نے کچھ اشارے دیے ہیں, آپ اس تہذیب کی جڑوں سے واقف ہیں, تو کچھ تو آپ وہ بتائیے کہ یہاں کیا نوعیت ہے. اور اگین جو آپ نے اشارہ کیا کہ اب وہ ایک عجیب و غریب صورتحال ہے, ایک سرد مہری ہے, فاصلے ہیں, لا تعلقی سی ہوتی چلی جا رہی ہے, اس کے اسباب کیا ہیں, کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ دیکھیں, میں فاطمہ جناب میڈیکل یونیورسٹی سے اور کنگ ایڈورڈ سے تعلق رہا, اور کالج آف فزیشین سرجن سے میرا تعلق رہا. آپ یوں نہ کہیے تعلق رہا, آپ سربراہ ہیں ماشاءاللہ. تعلق رہا ہے, اور کالج کو بھی میں نے لیڈ کیا, تو اس انداز میں پوری دنیا میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا نا. ویسٹ میں جا کے جو میں نے ایک چیز دیکھی جی, وہ اقدار کی اس انداز میں پاسداری, اس کی کمی ہے. اچھا. ایک جو فیملی سسٹم دیٹ از بلیسنگ فار دی سب کانٹیننٹ, وہ وہاں میں اس کی کمی. اچھا, اللہ اور رسول کی منشا بھی تو یہ ہے کہ اسلام ایک خاندان ساز مذہب ہے. ایسی ہے, ایسی. میں دو واقعات آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. 10-15 سال پہلے کی بات ہے, میں جب اسکینڈینیوین ایک ملک میں گیا, اچھا, ایک جگہ میں ٹھہرا تو آگے مجھے 3-4 سٹوری بلڈنگ نظر آئی. تو میں نے بلڈنگ میں دیکھا کہ کچھ احباب موجود ہیں. میں نے پوچھا یہ کون سی بلڈنگ ہے؟ کہتے اولڈ ہاؤسز ہے نا. اللہ اللہ. اولڈ ہاؤس میں جب میں نے وزٹ کیا تو وہ 70-80 سال کے پیرنٹس تھے جن کو بچوں نے چھوڑ کے اولڈ ہاؤس میں منتقل کر دیا تھا. اللہ اکبر. جب ان سے تھوڑا سا میں نے انٹریکٹ کیا تو کہنے لگے جی عید بچے آتے ہیں, کچھ گفٹ دے کے چلے جاتے ہیں, کرسمس پر آتے ہوں گے, اور کسی کے چہرے پہ میں نے ایک فریشنس یا وہ چیز نہیں دیکھی. اللہ. جو ایک دکھ اور کرب تھا اولاد سے دوری کا, ہر ایک کے چہرے پہ عیاں تھا. اللہ کا شکر ہے, تنہائی, افسردگی, اداسی, ایسی. اللہ کا شکر ہے کہ ابھی سب کانٹیننٹ اور خاص طور پہ پاکستان میں یہ سسٹم نہیں, اور اللہ کرے یہ نہ ہو. آمین. ماں باپ کے ساتھ بیٹھنا, رات کو بیٹھنا, دن کو بیٹھنا. اور ایک یہاں بات میں اور ایڈ کر دوں, ہم کہتے ہیں نا اولاد تابع دار نہیں ہے, اولاد میں آگے ڈفرینسز اور خاندان کے اندر ڈفرینسز ہیں. اس کی ایک سب سے بڑی وجہ ہے کہ پیرنٹس اولاد کے ساتھ اس انداز میں ان کا تعلق ہونا, ان کے ساتھ بیٹھنا اور ان کی گرومنگ میں ہر چیز کو واش کرنا, اس میں گریجولی کمی آ رہی ہے. میں اپنی مثال دینے لگا ہوں. اس تمام مصروفیت کے باوجود جو میری مصروفیت ہے, کوئی ایک دن ایسا نہیں ہوتا کہ میں لاہور میں ہوں اور رات کو میں سارے بچوں کے ساتھ خود نہ بیٹھا ہوں. رات کو بیٹھ کے ایک آدھ حدیث کی تعلیم کی. ڈاکٹر صاحب آپ تو ایک مثال ہے نا الحمدللہ. اور ابھی فجر کی نماز جب میں پڑھ کے آیا تو میرے بیٹے میرے ساتھ, اور فجر کی نماز کے بعد ہمارا یہ معمول ہے ایک ریفلیکشن کرنا کہ یار کل کا دن کیسا گزرا, آج کا دن کیسے بہتر گزرے. خود احتسابی. یہ ان کے ساتھ انٹریکشن. تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے ایک معاشرہ ڈیولپ ہوتا ہے, خاندانی نظام ڈیولپ ہوتا ہے, گھر میں سکون ہوتا ہے, اور ایک اس کے اجتماعی اثرات ہوتے ہیں. دوسرا واقعہ میں بیان کرنے لگا ہوں, مجھے نہیں پتا کہ یہ مجھے کرنا بھی چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. بالکل. میں ایک ملک میں پاکستان کی نمائندگی کر رہا تھا. اچھا. تو میرے دائیں اور بائیں اس ملک کے میڈیکل شعبے کے بڑے بیٹھے تھے. جی. ایک طرف ایک صاحب تھے میل اور فیمیل. تو میں نے ایسے ہی پوچھا آپ کے بچے کتنے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے میرے 2 بچے ہیں, اور جو میرے ساتھ خاتون تھی انہوں نے کہا 3 بچے ہیں. اچھا. اور پھر وہ کہنے لگے کہ ہم دونوں میاں بیوی بھی ہیں. اچھا. تو میں نے ان سے تھوڑا سا پریشانی میں نے کہا جی آپ کے 2 بچے, آپ کے 3 بچے, آپ کہہ رہے ہیں ہم میاں بیوی ہیں, ایک کدھر سے آ گیا. تو وہ کہنے لگے, وہ جو صاحب تھے ہی واز ایکس پریزیڈنٹ آف دیٹ کالج. انہوں نے کہا کہ جب میرے بچے 18 سال کے ہو گئے تو مجھے چھوڑ کے چلے گئے. اللہ. انہوں نے کہا میرے جب 18 سال کے ہو گئے مجھے چھوڑ کے چلے گئے. تو پھر ان دونوں نے آپس میں نکاح کر لیا کیونکہ وہ اکیلے رہ گئے تھے. اللہ اکبر. میں نے, آپ بلیو کریں, جب ان کو اپنا سب کانٹیننٹ کا پاکستان کا سسٹم بتایا کہ ماں کے سونے سے پہلے ہم پاؤں دباتے ہیں, باپ کے پاس بیٹھتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, صبح جانے سے پہلے بریک فاسٹ اکٹھا کر کے, اور ماں سر پہ ہاتھ پھیرتی ہے, سارا دن دعائیں لے کے نکلتے ہیں, دونوں کی آنکھوں میں آنسو. سبحان اللہ. اور پھر قرآن پاک میں جس انداز میں اس رشتے کے بارے میں جو حکم فرمایا گیا کہ آپ اف تک نہ کہو اپنے والد, اگر اف سے بھی کوئی نیچے ورڈ ہوتا تو شاید وہ بھی اس انداز میں. اور قول کریمہ کی بات کی, قول کریمہ کے بارے میں یہ حکم, جیسے ہمیں بڑوں نے یہ بتایا کہ قول کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان سے اس انداز میں بات کریں
جیسے غلام اپنے آقا سے بات کر رہا، جھک کے رہے ہیں ان کے سامنے. اور اگر یہ کریں گے تو اس کی برکات آپ کو دنیا میں بھی ملیں گی، آپ کو آخرت میں بھی ملیں گی. آپ اپنے والدین کی رسپیکٹ، عزت، تابعداری کریں گے، آپ کی اولاد آپ کی کرے گی. اگر آپ نہیں کریں گے تو یہ چیز دنیا میں آپ کے سامنے. ڈاکٹر صاحب مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ ایک جلیل القدر صحابی یہ فرمایا کرتے تھے کہ والدین کے احترام اور ان سے محبت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ ان کے پاس قریب کپڑے بھی نہ جھاڑیں کہ کہیں ان پر گرد نہ ملے. ایک یہ بھی ہے، اور ان کے جانے کے بعد ان سے جتنے متعلقین تھے ان کی بھی عزت اور رسپیکٹ اسی انداز میں کریں جیسے ان کی وہ کرتے تھے. اور یہ تو والدین کے بارے میں ہے نا. اسی طرح بھائی بہنوں کے بارے میں، اب بڑا بھائی اگر ہے گھر میں تو والدین کی وفات کے بعد چھوٹے بہن بھائیوں کی پرورش کرنا، ان کی تربیت کرنا، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا، مشکل گھڑی میں ساتھ دینا، خطاؤں کو معاف کرنا، نرمی کا برتاؤ کرنا، یہ بڑوں کے لیے. لیکن ساتھ ہی چھوٹوں کے بارے میں بتایا گیا کہ بڑوں کی عزت ان کے شایان شان کریں، ان کے مرتبے کا خیال رکھیں، اور والدین کی موجودگی میں، والدین کی عدم موجودگی میں بڑوں کو والدین کا درجہ دینا. کیونکہ بڑا بھائی تو باپ ہی کی طرح پہ ہوتا ہے، اس کو باپ بن کے رہنا، آپ نے اس کی باپ کی طرح عزت کرنا. اچھا، بہنوں کا ڈاکٹر صاحب ہمارے یعنی ثقافت میں دیکھیں جی، یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انفارچونیٹ پہلو ہے کہ ہمارے ولیج بیک گراؤنڈ میں آ کے تصور یہ کیا جاتا ہے کہ شادی کے بعد یہ جہیز اور ساری چیزیں جو بہنوں کے دے دی تو ہم نے حق ادا کر دیا. بالکل ادا نہیں کیا. آپ نے ابھی سورۃ النساء کی جب تک ہم نے وہ نہیں کیا جب تک. بہنوں کا حق یہ ان کا حق ہے، اور قیامت والے دن بھائیوں کو اس کا جواب دینا پڑے گا اگر بہنوں کا حق قرآن پاک کی اور اسلامی احکامات کی تعلیم میں ادا نہیں کیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں آپ کے پروگرام کی وساطت سے جو سننے والے ہیں اس چیز کا خیال رکھیں. بہن بہت محبت کرنے والی ہے. میں نے خود اپنے میڈیکل فیلڈ میں دیکھا، کہ بھائی کو گردے کی ضرورت پڑی، سبحان اللہ ڈاکٹر صاحب، ٹرانسپلانٹ کی ضرورت پڑی، بھائی کے ساتھ بھائیوں والے رشتے نہیں آئے، بہن نے آ کے اپنا گردہ. کمال ہے ڈاکٹر صاحب، واہ واہ. تو بہن کا ایک ایسا رشتہ ہے، یہ بات تو اس کو ریسیپروکیٹ کر رہا ہے.